الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي كان معي في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا کہ تمہارے یہاں پر جو محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے جا کر کچھ سوالات کرو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ سچے نبی ہے یا نہیں ہے۔ اور ان یہودیوں نے سکھایا کہ یہ کوشچنز کرنا، اگر یہ جواب دیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہ کہہ دینا کہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔ سوالات یہ تھے، اصحاب کہف کون ہے، ان کی سٹوری کیا ہے، ان کے واقعات کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتلائیے۔ دوسرا، ذوالقرنین نام کا بادشاہ جو تھا وہ کون تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ جو روح اور سول ہے، اس کے متعلق سوال کرنا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ تین کوشچنز مشرکین مکہ نے آ کر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب نہیں جانتے یا اس وقت پتہ نہیں ہوتا تو بعد میں جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے ان سے پوچھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی سوچا کہ اس کا جواب جبرائیل آئیں گے، ان سے پوچھوں گا، پوچھ کر ان کو بتا دوں گا۔ تو ان کو یہ کہہ دیا، اوکے میں تمہارے سوالوں کا جواب آئندہ کل دے دوں گا، کل مجھ سے جواب لے کر جانا۔
اور یہاں پر ایک لغزش ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لغزش تو کیا کہوں، اللہ یہ چاہتا تھا نبی سے یہ کروا کر امت کو ایک سبق سکھلا دیتا. تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ٹمورو میں تمہیں اس کا آنسر بتلاؤں گا، اور حضور نے انشاءاللہ نہیں فرمایا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور ایک دو دن کے لیے نہیں، 40 days 40 دن تک بالکل وحی نازل نہیں ہوئی ہے، جبرائیل آ نہیں رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے تھے، لاؤ جواب لاؤ. کہاں ہے تمہارے پاس جواب؟ تم تو کل کا وعدہ کر رہے تھے. 40 days گزر گئے ہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ جبرائیل آ رہے ہیں نہ بات چیت ہو رہی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے جس کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی کہ میرے محبوب یاد رکھنا، اور امت کو بھی بتلا دیا گیا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت کہنا میں کل یہ کروں گا یا آئندہ کل ایسا کر دوں گا. جب بھی کہو کہنا انشاءاللہ، اگر میرا رب چاہے گا تو میں کل یہ کام کر دوں گا. بہرحال میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. 40 days گزر گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. اللہ کب وہ وقت آئے گا پھر تو مجھ سے باتیں کرے گا؟ کب وہ وقت آئے گا پھر جبرائیل میرے پاس آئیں گے؟ روایت میں منقول ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں 40 days جب ہو گئے، 40واں دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار سر اٹھا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روئے جا رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہاں پر آ گئی. اس نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. تو ابو لہب کی بیوی تو ایمان والی نہیں تھی، فوراً اس نے لوگوں کو پوچھا انہیں ہوا کیا ہے، یہ کیوں بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں، کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو لوگوں نے پورا واقعہ سنایا کہ 40 days ہو گئے ہیں، ان پر وہ فرشتہ نہیں آ رہا ہے، ان کا اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آ رہا ہے، یہ اس لیے پریشان ہیں اور رو رہے ہیں. ابو لہب کی بیوی کافرہ تھی، اتنی خوش ہوئی آگے آئی اور کہنے لگی یا محمد ان الشیطان قد ترکک. اے محمد، وہ شیطان جو تیرے پاس آتا تھا نعوذ باللہ، جو تجھے سب باتیں بتلاتا تھا، اس شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی. ایک تو یہ غم، اوپر سے وحی نہیں آ رہی ہے، جبرائیل نہیں آ رہے ہیں، اور دشمنوں نے یہ کہا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اتنا روئے، روتے روتے زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے میرے مولا، لوگ کل مجھے برا کہتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، اللہ اب تو وہ تیری بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تجھے بھی شیطان سے تعبیر کر رہے ہیں، اللہ مدد بھیج دے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں، 40 دن سے صبر کر رہے تھے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 40ویں دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضرت جبرائیل آئے، ان آیتوں کو لے کر آئے جو میں نے ابھی تلاوت کی.
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے اللہ کے محبوب رونا بند کر دو اور مت رو، اب تو آپ کے آنسو اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آنسوؤں کو پوچھ لو، اپنے چہرے مبارک سے آنسوؤں کو ختم کر دو۔ اللہ نے قسم کھائی وَالضُّحَا، میرے محبوب کے چہرے کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی رونا بند کر دو، واللیل اذا سجا، آپ کے زلف مبارک کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میرے محبوب تمہارا امتحان تھا، تم اس میں کامیاب ہو گئے، اب رونا بند کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آیت کریمہ اتری ہے ما ودعک ربک وما قلا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد تجھ پر میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب اب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی تجھ پر ناراض نہیں ہوگا۔ اب تو محبوب رونا بند کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں 40 دن سے اندر ہی اندر اللہ کے نبی گھٹ رہے تھے۔ آج جب جبرائیل آئے ہیں اندر کے آنسو باہر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی روئے جا رہے ہیں، اب بھی روئے جا رہے ہیں۔ اور سوچو اللہ کے نبی پر کیا گزرا ہوگا۔ ارے ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، شوہر بیوی سے بات بند کر دے، بیوی شوہر سے بات بند کر دے، زندگی کیسی ہو جاتی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، باپ نے بیٹے پر ناراض ہو کر بات چیت بند کر دی، بیٹا باپ کو گالیاں دینے لگا، باپ بیٹوں کے رشتے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے رشتوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں، ہمارا رشتہ تو وہ یہ ہے کل غصے میں آ کر باپ کہہ دے گا نکل جا تو میرا بیٹا نہیں، بیٹا غصے میں کہہ دے گا جا آج سے تو میرا باپ بھی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، پھر بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ رشتہ تو ہے اللہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی روئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب اب تو رونا بند کر دو۔ اصل میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ کا صبر دیکھ رہا تھا، آپ کا امتحان تھا، اور میرے محبوب آج میں اعلان کرتا ہوں تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اب میں جو تمہیں انعام دوں گا یہ انعام دنیا کے سارے انعام سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے محبوب یہ تو امتحان تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس امتحان کی وجہ سے میں تمہیں دنیا کے مقابلے میں بہترین آخرت دینے والا ہوں، یہ تمہارا انعام ہوگا۔ اور انعام کیا ہے؟ دوسری روایتوں میں بیان کیا گیا انعام یہ ہے میرے محبوب آپ کی امت کو میں جنت میں بھیج دوں گا۔ آپ کو انعام یہ ہے آپ کو میں مقام محمود عطا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا، اے میرے محبوب ہم نے تو تمہارے لیے مقام محمود بنایا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر 8 جنت ہے، 8 جنت کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، ادھر اللہ کا عرش ہے، سامنے مقام محمود ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب میں عرش پر بیٹھوں گا، تو مقام محمود پر بیٹھے گا، میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آخرت کا جو انعام ہے وہ بہت بڑا انعام ہے جو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی روئے جا رہے ہیں، ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، ملے جلے آنسو ہے، خوشی کے آنسو،
غم کے آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں. دیکھو اللہ اپنے محبوب کو کیسے تسلی دے رہے ہیں. چہرے کی قسم کھائی, زلف مبارک کی قسم کھائی, کہہ دیا میں آج کے بعد تمہیں نہیں چھوڑوں گا, کہہ دیا میں آج کے بعد تمہیں ناراض نہیں ہوں گا, کہہ دیا میں نے امتحان لیا تھا, آخرت میں بڑا انعام دوں گا. لیکن اب بھی جب اللہ کے نبی رو رہے تھے, کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ارے میرے محبوب اب تو رونا بند کر دے, اب تو آنسو کو پوچھ لے. میرا وعدہ ہے اتنا دوں گا کہ جب تک تم راضی نہیں ہوں گے میں دیتا ہی رہوں گا. اللہ فرماتے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بیٹا روتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹے چپ ہو جا, بیٹے چپ ہو جا. بیٹا کنٹینیوز رو رہا ہے, باپ کہتا ہے اچھا بول تجھے کیا چاہیے, تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. لیکن بیٹا رونا بند کر دے. یہاں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں بس کرو رونا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دوں گا تمہیں راضی کر دوں گا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے تھے, رو رو کر دعائیں کر رہے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ اللہ کہتا ہے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر لوں گا. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے. صحابہ بیان کرتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہاتھ اتنے اوپر ہو گئے, حضور کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو یہ کہتا ہے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا, تو اللہ پھر سن لے میرا بھی مطالبہ یہ ہے اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار. اے اللہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا, اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم میں ہوگا. اللہ جب تک تو سب کو جنت میں نہ بھیج دے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ میری رضامندی یہ ہے میری امت کامیاب ہو جائے, میری امت کو تو معاف کر دے, میری امت کو جنت نصیب ہو جائے. یہ ہے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کتنے خوش قسمت ہیں ہم, کیسا پیارا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, کتنے پیارے نبی کے ہم امتی بن گئے. جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کا ہر طریقہ سکھلایا, ہمیں یہ بتلایا زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر ہم کسی بچے کے باپ ہیں تو بتایا جیسے فاطمہ کے, رقیہ کے, ام کلثوم کے, زینب کے ابا جان زندگی گزارتے تھے. اے والدو تم بھی ایسے باپ بن جاؤ. اگر تم شوہر ہو تو بتلایا جیسے حضرت عائشہ کے شوہر تھے, حضرت خدیجہ کے شوہر تھے, ایسے تم شوہر بن جاؤ. اگر تم حاکم ہو, کسی جگہ کے باس ہو تو ایسے بن جاؤ جیسے مدینہ کے حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے, فاتح مکہ نے جس طریقے سے مکہ میں حکومت کی ہے. اگر تم بزنس مین ہو تو ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ جیسے حضرت خدیجہ کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جو بزنس کیا ہے وہ بزنس کا طریقہ اپنے زندگی میں اپناؤ. اگر تم مزدور ہو, کہیں ورکر ہو, کام کرتے ہو تو دیکھو مکہ کی پہاڑیوں پر بکری چرانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھ لو. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت بھی سکھلائی, زراعت بھی سکھلائی, سیاست بھی سکھلائی, معیشت بھی سکھلائی. ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کھول کر بتا دی اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا. ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, صحابیات نے ہجرت کا موقع, میں نے کچھ روز پہلے یہ بیان بھی کیا, صرف ایک اور بات یاد آئی میں بتلاؤں. ہجرت کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी फैमिली मदद करने के लिए तैयार हो गई। अबू बकर फरमा रहे हैं, मैं आपका रफीक सफर बनकर आऊंगा, मैं आपके साथ सफर करूंगा। बीवी उम्मे रूमान को कह दिया, तुम्हें खाना बनाना है, हम लोग गारे सौर में होंगे, तुम्हें खाना बनाकर हमारे लिए भेजना है। अपने बेटे को बुलाकर कहा, तुम्हें मक्का में रहकर जो लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जो प्लान्स बन रहे हैं, उसकी मालूमात हासिल करके हमें पहुंचाना है। गुलाम को कह दिया, अपने ऊंटों को लेकर वहां पर आना, चराने के बहाने से आना और फिर ऊंटों को गार की तरफ भेज देना, ऊंटनी को गार की तरफ भेज देना, हम दूध निकाल लेंगे और पी लेंगे। और बेटी अस्मा को यह कहा, बेटी अम्मी जो खाना बनाएगी रोजाना गार में आकर वो टिफिन वो खाना हमें पहुंचा देना। पूरी फैमिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगी हुई है। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन खाना लेकर गारे सौर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत अस्मा की पेशानी पर जख्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अस्मा क्या हो गया तुम्हें, पेशानी पर जख्म क्यों है? हजरत अस्मा बयान करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल आपको खाना देने आए थे, जब वापस जा रही थी रास्ते में अबू जहल मुझे मिला। अबू जहल ने मुझे देखा, वो मुझे पूछता है तेरे अब्बा कहां पर है, तुझे मालूम है? क्योंकि जहां तेरा बाप होगा वहां पर मोहम्मद होगा। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अस्मा ने फरमाया, हाँ मुझे पता है मेरे अब्बा कहाँ है। तो अबू जहल ने सवाल किया, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम्हारे अब्बा उन्हीं के साथ होंगे, वो कहाँ है तुम्हें पता है? हजरत अस्मा ने फरमाया, हाँ वो भी मुझे पता है, मुझे ये भी पता है मेरा बाप कहाँ है, मुझे ये भी पता है अल्लाह के नबी कहाँ है। अबू जहल ने कहा, बताओ अस्मा बताओ कहां पर ये दोनों छुपे हुए हैं? हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नहीं ये मैं नहीं बता सकते, ये तो अमानत है, मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। अबू जहल धमकाता है, मारूंगा तुझे, तुझे खत्म कर दूंगा। हजरत अस्मा कहती है, जो करना है कर ले, लेकिन अल्लाह के नबी का राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अबू जहल को गुस्सा आया, हजरत अस्मा हुजूर को बयान कर रही है, अबू जहल को गुस्सा आया, उसने मुझे जोर से तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ मारा है मेरे दांतों में से खून निकलने लगा और मैं जमीन पर जाकर गिरी हूं। मेरी पेशानी पत्थर से टकराई है और मेरी पेशानी जख्मी हो गई। उसके बाद भी वो मुझे मारता रहा, लेकिन मैंने ये कहा जान दे दूंगी लेकिन इस अमानत को कभी तुझे सुपुर्द नहीं करूंगी, नहीं बोलूंगी। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये वाकया सुनाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हमारे नबी ने फरमाया, हजरत अबू बकर को देखकर फरमाया, ए अबू बकर, ए अबू बकर, दुनिया में जिन्होंने जितने भी मेरे ऊपर एहसान किए हैं मैंने सबका एहसान अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर तुम्हारे इतने मेरे ऊपर एहसान है जो एहसान में जिंदगी में कभी भी अदा नहीं कर सकता, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। अबू बकर तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किए हैं उसका जवाब, उसका सवाब तो तुम्हें अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही उन एहसानों का बदला देगा। तो ये कुर्बानियां दी है सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने। मेरे भाइयों मेरी माए बहने, उसी नबी के हम उम्मती है। आज हम सोचे उस नबी के तरीके से कितने दूर चले गए, सुन्नतें हमारी छूट रही है, नबी के तरीकों के हम खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या जवाब देंगे हम अपने परवरदिगार को? हमारे लिए जरूरी है हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान में लिखा है कि देखो एक कुत्ता एक जानवर है और ऐसा जानवर है कि हम उसको इतना जलील समझते हैं कि लोगों को गाली भी इस लफ्ज से देते हैं। कुत्ता एक जानवर है, मालिक आधी रोटी उसे खिलाता है, वो ऐसा वफादार है, पूरी रात मालिक के दरवाजे पर चौकीदारी करता है, पूरी रात मालिक की और मालिक के घर की हिफाजत करता है। वो आधी रोटी खाकर अपने मालिक का ऐसा वफादार है। और जिस नबी ने पूरी
शरीयत हमें दी, हिदायत का रास्ता हमें बतलाया। आज उस नबी से हम बेवफाई कर रहे हैं, उस नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इसमें शामिल, हम सब उसमें शामिल। दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें सुन्नतों का शहदाई बनाए और नबी वाली जिंदगी अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सबसे पहले मुझे और हम सबको अमली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।